اما بعد، محترم حاضرین کرام، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، رمضان المبارک کی یہ چوتھی تراویح مکمل ہوئی، جس میں 5واں پارے کا آدھا حصہ اور 6واں پارہ مکمل پڑھا گیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی اہم، بہت ہی ضروری مضامین کو بیان کیا ہے۔ ایک مضمون اللہ تعالیٰ نے 5ویں پارے میں بیان کیا، وہ یہ ہے وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ۔ اس سے پہلے چوتھے پارے میں محرمات کا تذکرہ کیا تھا کہ کون سی عورتیں ایسی ہیں جن سے تم نکاح نہیں کر سکتی، جو تمہارے اوپر حرام ہیں، ان سے آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے محللات کا ذکر کیا ہے، یعنی وہ عورتیں جن سے آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ وہ تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اگر تم کسی سے نکاح کرو تو نکاح کرنے کے بعد حق مہر ادا کرو۔ حق مہر ادا کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں نکاح جب ہوتا ہے تو حق مہر ادھار رکھتے ہیں اور برسوں نہیں دیتے، اور اس کو ضروری بھی نہیں سمجھتے ادا کرنے کو۔ اسی طرح جب آپس میں کچھ ہو گیا، انبن ہو گئی، پھر جب دوسرا نکاح اسی عورت سے ہوتا ہے تو اس وقت صرف نکاح کو ضروری سمجھتے ہیں اور حق مہر کو ضروری نہیں سمجھا جاتا۔ جب دوسرا نکاح کرو، دوسرے مرتبہ نکاح کرو اسی بیوی سے کچھ انبن ہونے کے بعد، تو اس وقت بھی آپ کو حق مہر ادا کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں نکاح کے وقت میں بڑی رقم نکاح کے وقت میں حق مہر طے کرتے ہیں، لیکن بعد میں نہیں دیتے۔ وہ صرف نام و نمود کے لیے ہوتا ہے، شہرت کے لیے ہوتا ہے کہ میں نے نکاح میں اتنے 1000 روپے، اتنے تولے، اتنے وغیرہ رکھے ہیں، لیکن ادا نہیں کیا جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، آپ اپنی عورتوں کے حق مہر کو ادا کرو۔ اور جب آخر میں وہ ادا نہیں کرتا، ادھار ہوتا ہے، جب اس کا شوہر مر جاتا ہے تو اس کی بیوی سے کہا جاتا ہے کہ تم اپنا حق معاف کر دو۔ مرنے کے بعد بھی معاف کرنے کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، اسی لیے جب تک باحیات زندہ ہے، زندہ ہوتے ہوئے اپنی بیوی کا مہر ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آگے یہ فرمایا میاں بیوی کے رشتے کے اعتبار سے الرجال قوامون علی النساء، الرجال قوامون علی النساء، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر فوقیت دی ہے، قوامیت عطا کی ہے، قوام اور ذمہ دار بنایا ہے۔ ایک بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو 4 نکاح کرنے کی اجازت دی، لیکن عورتوں کو صرف ایک ہی نکاح۔ وہ دوسرے ایک وقت میں 2 شوہر نہیں رکھ سکتی، 3 شوہر نہیں رکھ سکتی، 4 شوہر نہیں رکھ سکتی، لیکن مرد جو ہے وہ ایک ہی ساتھ 4 بیویاں اپنے ساتھ رکھ سکتا ہے۔ آپ اس کی وجہ کو سمجھیں۔ وجہ یہ ہے فطرتاً اللہ تعالیٰ نے عورت کو محکوم بنایا اور مرد کو حاکم بنایا۔ فطری اعتبار سے، خلقی اعتبار سے مرد کو حاکم بنایا اور عورت کو محکوم بنایا۔ اب محکوم بنانے کی بہت ساری وجوہات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کے اوپر عورت کے اخراجات کو رکھا ہے، اس کے عزت و آبرو کی حفاظت کا ذمہ اس کے کندھوں پر رکھ دیا ہے۔ بہت بڑی ذمہ داری شوہر کے اوپر ڈالی ہے عورت کی۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے حاکم کا درجہ دیا اور اس کو محکوم کا درجہ دیا۔ اب ایک بات کیوں سمجھیں، حاکم اپنے تحت کئی محکوم کو رکھ سکتا ہے۔ حاکم اپنے تحت، اپنے ماں تحت، اپنے انڈر میں کئی محکوم کو رکھ سکتا ہے، لیکن ایک محکوم کئی حاکم کو نہیں رکھ سکتا۔ محکوم ہے، ایک محکوم ہے، لیکن کئی حاکم کو نہیں رکھ سکتا۔ حاکم صرف ایک ہی ہوگا، محکوم کئی ہو سکتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر یوں سمجھیے عورت کو بھی 4 کی یا 2 یا 3 کی اجازت دی جاتی تو پھر وہ کس کی سنتی؟
کس کا سننا ہوتا اس کو؟ تو یہاں جھگڑے فسادات پیدا ہو سکتے تھے۔ اب مرد چونکہ حاکم کا درجہ رکھتا ہے، اس لیے اس کو 2 کی 3 کی 4 کی اجازت ہے۔ وہ حاکم کسی پر بھی حکومت کر سکتا ہے، اپنے تحت محکوم کو رکھا اس کو پر حکومت کر سکتا ہے، اس کی جو ہے وہ روزی روٹی اس کو دے سکتا ہے، اس کو پال سکتا ہے، اس کو پوس سکتا ہے، اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کر سکتا ہے۔ محکوم، حاکم اور حکومت وہ کئی محکوم کے پر کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وجہ سے مردوں کو عورتوں پر فوقیت دی اور قوامیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے۔ الرجال قوامون علی النساء۔ آگے اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے رشتے کے اعتبار سے کچھ مسائل کو بیان کیے ہیں۔ اس میں ایک مسئلہ یہ ہے، اگر بیوی نافرمان ہو جائے، بیوی نافرمان ہو جائے یعنی اپنے شوہر کی نافرمان ہو جائے، بات ماننے کو تیار نہیں اور صحیح سے رہنے کو تیار نہیں، وہ جیسا رکھنا چاہتا ہے اپنی بیوی کو، شریعت کا پابند، دین کا پابند وغیرہ وغیرہ، نافرمانی ہر وقت نافرمانی کرتی ہے، تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے یوں فرمایا فَعِظُوهُنَّ، سب سے پہلے نصیحت سے کام لو، ترغیب سے کام لو، اس کو سمجھاؤ اس کو بٹھا کر کے سمجھاؤ، آپ سمجھاؤ، آپ کے سمجھانے سے نہیں سمجھتی، جماعت والوں کو بلاؤ، محلے کے کچھ دانشوروں کو بلا کر کے سمجھانے کی کوشش کرو، یا کہ ان کے خاندان، آپ کے خاندان کے کچھ لوگوں کو بلا کر کے ترغیب دینے کی کوشش کرو کہ یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، آپ کو مصالحت کے ساتھ میں چلنا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ پھر اس کے بعد بھی نہیں مانتی ہے تو آگے دیکھیے فَعِظُوهُنَّ، سب سے پہلے تو شوہر ترغیب سے کام لے، اس کے باوجود نہیں مانتی ہے تو وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، آپ اپنا بستر اپنی بیوی سے الگ کر دو۔ اگر وہ غیرت مند ہے، اگر وہ عزت مند ہے تو یہ آپ کا اپنے شوہر کا اپنی بیوی سے بستر الگ کر دینا اس بیوی پر اتنا شاق گزرے گا، اتنا مشقت گزرے گا، اگر وہ غیرت مند ہے تو اس کو برداشت نہیں کرے گی اور پھر اس کے بعد وہ سدھر جائے گی، فرما برداری پر آ جائے گی۔ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ، اگر اس کے باوجود وہ نہیں مانتی ہے تو تیسرا درجہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سدھارنے کے لیے دیا ہے وَاضْرِبُوهُنَّ، ہلکے سے ہلکے سے مار۔ اب ہمار جو ہلکا جو مار ہے ہمارے معاشرے میں جو ظالم لوگ ہیں اس کو بہت ہی سمجھ لیے، ایسے مار مارتے ہیں کہ داغ پڑ جاتے ہیں، زخم آ جاتے ہیں، اور اس کو جانور کی طرح رکھنا، جانور سمجھ بیٹھتے ہیں، جانور کی طرح مارا اور پیٹا جاتا ہے، یہ بہت بری بات ہے۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے کہیں اس کی اجازت اپنی بیویوں کو مارنے کی نہیں دی، ہلکی سی مار، بلکہ اس کی تشریح کو محدثین نے لکھا ہے بس مسواک سے لے کر کے آپ تھوڑی سی تنبیہ کر سکتے ہیں، اس کے اوپر آپ کو اجازت نہیں ہے۔ تو پھر اس کے بعد بھی اگر نہیں مانتی ہے فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو پھر اس کے بعد آپ اس کے اور آپ کے درمیان میں علیحدگی کی صورت نکالو، طلاق ہے وغیرہ وغیرہ، اس کی پوری تفصیلات ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ اسی طرح آگے ایک اور مضمون ہے وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُمْ، پاکی ناپاکی کے مسائل کو بیان کی۔ جب آپ عبادت کرنے کے لیے مسجد میں آؤ یا نماز پڑھنے کے لیے آپ کھڑا ہونا چاہتے ہو تو اس صورت میں آپ وضو بنا کر کے آ جاؤ، اور اگر آپ بے وضو ہیں تو وضو بناؤ، اور اگر آپ حالت جنابت میں ہیں تو غسل کرو۔ یہاں میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں، غسل عام طور پر آج ہمارا معاشرہ کیا سمجھ کے رکھا ہے، غسل جو واجب ہوتا ہے وہ 3 وجہ سے واجب ہوتا ہے، یا تو ہے کہ ایک تو یہ کہ اس کو احتلام ہو گیا یا ہم بستری ہو گئی، احتلام ہو گیا یا ہم بستری ہو گئی، یہ 2 ہی وجوہات ہیں۔ ان 2 وجوہات کی وجہ سے غسل جنابت اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے۔ عام طور پر ہمارے معاشرے میں دیکھا گیا ہے، میں نے کئی لوگوں سے پوچھا جو ہمارے اسکول کے دوست احباب تھے، ان لوگوں سے میں نے پوچھا نماز کیوں نہیں پڑھے؟ نہیں، میں نے آج پیشاب کے وقت پانی نہیں لیا، تو مسجد کو جانے کے لیے، یعنی آپ نے یوں سوچا پیشاب کے لیے جب اس نے پانی نہیں لیا تو یوں سمجھا کہ میں پیشاب کے پاس پانی نہیں لیا، اب اس پر غسل واجب ہے۔ پیشاب کو پانی نہ لینے سے غسل واجب نہیں ہوتا، آپ کے پینٹ جو ہے، آپ کا ازار، آپ کی شلوار جو ہے وہ ناپاک ہو جاتی ہے، آپ کا بدن ناپاک نہیں ہوتا۔ پیشاب کا پانی
پیشاب جب آپ کرتے ہیں پانی سے نہ آپ نے نہیں دھویا تو اس صورت میں غسل واجب نہیں ہوتا. غسل واجب ہونے کے لیے صرف دو ہی صورتیں، ایک تو ہم بستری اگر آپ نے کیا یا حالت یا ایک احتلام ہو گیا. یہ دو صورتوں میں غسل واجب ہو جاتا ہے. طہارت پیشاب کرنے کے لیے گئے، آپ کو پانی نہیں ملا، آپ کو وہ پیشاب سکھانے کے لیے ڈھیلا نہیں ملا، تو صورت میں آپ ویسے ہی اٹھ کر کے آ گئے تو آپ کی پینٹ جو ہے وہ ناپاک ہو گئی، آپ ناپاک نہیں ہوئے. آپ پینٹ بدل کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ عبادت کر سکتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور مضمون یہاں پر یہ بیان کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. آپ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور اپنے فقہاء کی. حدیث میں لکھا ہے اس کی تشریح میں، اولی الامر منکم، تم میں سے اولی الامر کون ہے؟ اولی الامر وہ ہے جو آپ کے فقہاء ہیں، محدثین ہیں، ائمہ ہیں، علماء کرام ہیں، مفتیان اعلام ہیں، قضات ہیں. ان کی آپ مان کر کے چل سکتے ہیں. قرآن و حدیث کی روشنی میں کسی بھی مسئلے کی وضاحت چاہتے ہو آپ ان کو، کیونکہ اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے کے لیے ابھی آپ رسول حضور تو موجود نہیں ہے، حضور موجود نہیں ہے. وہ مسئلہ جو آپ کو قرآن میں بھی نہیں ملتا، حدیث میں بھی نہیں ملتا، آپ وہ مسئلہ آپ کہاں تلاش کریں گے؟ حضور نہیں ہے، حضور سے جا کر پوچھنے کے لیے. آیت کے اندر تو یہ کہا کہ آپ رسول کی اطاعت کرو. اس سلسلے میں جب بھی کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو آپ رسول سے پوچھ لو، رسول کی اطاعت کرو. لیکن رسول ہمارے پاس موجود نہیں ہے، وہ اللہ کے پاس جا چکے ہیں. تو لہٰذا اس صورت میں آپ کو اپنے علماء سے کنیکٹ رہنا چاہیے، اپنے علماء سے پوچھ گچھ کرنا چاہیے، ان سے معلوم کر کے آپ شرعی مسئلے کو معلوم کر کے اس پر عمل کر سکتے ہیں. تو یہاں تقلید کے جائز ہونا ہے، بلکہ تقلید سے ثابت ہوتی ہے. وہ لوگ جو تقلید کے قائل نہیں ہیں، یہاں پر تقلید کی دلیل ملتی ہے جب کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو اس صورت میں اللہ اور اس کے رسول کو اطاعت کرنا چاہیے. لیکن جب وہ سامنے ظاہر نہیں ہے اور جب کوئی مسئلہ پیش آ گیا تو آپ علماء سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ان سے معلوم کر سکتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور مضمون بیان کیا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ. ہم جب نماز ادا کرتے ہیں تو نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور اس سورہ فاتحہ کے اندر وہ آیت صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ مجھے ایسا راستہ نصیب فرما جس راستے پر تم نے، جن لوگوں پر تم نے، آپ نے انعام کا وعدہ کیا ہے. اور وہ کون لوگ ہیں؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کا وعدہ کیا ہے وہ انبیاء ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں اور صالحین ہیں. یہ لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کا وعدہ کیا ہے، تو ان کے راستے کو اختیار کرنا چاہیے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور مسئلہ یہاں پر کیا، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ. تقلید کے جائز ہونے کی، تقلید کے ضروری ہونے کی ایک اور دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پارے کے اندر بیان فرمایا، وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. یعنی وہ مسئلہ اگر تم کو کوئی درپیش آ جائے اور آپ پریشان ہو جائے، اس صورت میں آپ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان کے پاس لے کر کے جاؤ. وہ نہیں ہے اولی الامر منکم، یعنی اولی الامر فقہاء کے پاس، ائمہ کے پاس جا کر کے آپ اپنا مسئلہ معلوم کر سکتے ہیں اور اس پر عمل کر سکتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو قرآن کا سمجھ نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ.